میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، آپ کا بھائی ڈاکٹر محمد اختر حیات میرا پاکستان 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو کچھ نئی معلومات تھیں، کچھ نئے انکشافات تھے اور کچھ نئی چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں جن کے بارے میں تھوڑا بہت تجزیہ کرنا جو ہے میں نے ضروری سمجھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور آج کل جو ہے وہ اٹک جیل میں ہیں، بند ہیں۔ تو یہ وہی توشہ خانہ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب خود اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ تو گزارا ہی توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر یا کم قیمت پر خرید کر بیچ کر کرتے ہیں۔ تو جب ان کی باری آئی تھی تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اس چیز سے انہیں اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی صورت میں جس بات کے اوپر انہوں نے سابق حکمرانوں پہ تنقید کی تھی اس بات کو کبھی بھی اپنے لیے فیوریبل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ تحائف کے لیے کوئی قانون بناتے، جس طرح اب شہباز شریف نے بنایا ہے کہ اب پاکستان کے اندر قانون بن گیا ہے کہ جو بھی تحفے تحائف حکمرانوں کو باہر سے ملیں گے ان کو عوام میں نیلام کیا جائے گا، اور نیلام ہونے سے یعنی بولی کے ذریعے جو سب سے زیادہ رقم دہندہ ہوگا اس کو وہ تحفے تحائف سیل کر دیے جائیں گے، اور اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ یتیموں اور غریب بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا غربا کی فلاح و بہبود کے لیے لگیں گے۔ تو یہ انہوں نے تو کام بہت ہی اچھا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو یا تو ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر تنقید کی تھی تو پھر اسی چیز کو خود ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پنجابی میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لڑی وہندی سی تو لوگوں نوں متی دیندی سی۔ بھئی جس بات پہ آپ لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں اس بات کو آپ خود ایڈاپٹ تو نہ کریں، یہ بہت بڑی غلطی انہوں نے کی۔ اور سب سے پہلے جیل بھی جو ان کو ہوئی ہے وہ اسی توشہ خانہ پہ ہی ہوئی ہے۔ تو کرپشن کا دیکھا جائے تو میرے بھائیوں، ہم ہر ایک پاکستانی، خواہ وہ ریڈی بان ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ دکاندار ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس سرزمین کے لیے کیا کیا ہے اور اس کو کس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہمیں کوئی قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب ہمیں ہر صورت، میری آپ بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ہر صورت ملکی سوچ اپنانا ہوگی، کرپٹ بندے کو کسی صورت فیور نہیں کرنا، کرپشن سے بچنا ہے، فیئرنیس کی طرف جانا ہے۔ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، الیکشنز میں کچھ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے کچھ ڈیلے بھی آئے گا۔ جب بھی الیکشن ہو پارٹیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ انہی کرپٹ جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں اور وہ کرپشن میں ملوث ہیں اور ان پہ کرپشن ثابت ہو گئی ہے کم از کم جن کے اوپر، ان کو ٹکٹ نہ دیں۔ چلو جن کے اوپر کیسز تھے اور سیاسی بنیاد پہ بنے اور ان کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوا تو ان کو تو بے شک وہ ٹکٹ دے دیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر کرپشن ثابت ہو گئی ہے، گواہان نے آ کے عدالت میں کہہ دیا ہے، جس طرح یہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی آ رہا تھا کہ کسی ٹھیکیدار کے کسی رشتہ دار نے جو ہے عدالت میں آ کے بیان دے دیا ہے کہ جی 2 کروڑ روپے انہوں نے ہم سے رشوت لی ہے۔ تو یہ یار بڑی
میں سمجھتا ہوں غلط اور نیک قسم کی حرکت ہے. ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہو کے، یہ سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، تو اللہ کے نیک بندے، اللہ نے آپ کو کرسی دے دی ہے، اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے آپ اگر کرپشن کر رہے ہیں تو آپ اپنے سابارڈینیٹس یا نچلے درجے کے جو لوگ ہیں ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اگر آپ نے کی ہے، پتہ آپ کو بہتر ہے، آخر چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، وہ عدالت میں جو ہے عدالت ان کو نہیں چھوڑ رہی ہے، وہ اسیر ہیں، اندر ہی ہیں. ایک کیس میں اگر وہ چھوڑتے ہیں تو دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. تو آخر کچھ نہ کچھ ہے. پنجابی چ کہندے ہیں کان ہوئے پر ہون تے کان بندا ہے، پر ہون تے کان بندا ہے. آخر کچھ نہ کچھ دال میں کالا کالا ہے. ہائر لیول کی چیزوں کو چلو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے کچھ نہ کچھ اخبار وغیرہ سے یا میڈیا سے ہمیں بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو یار اس ملک کے لیے کچھ سوچو خدا کے بندو. یہ عہدہ تھوڑا ہے وزیر اعلیٰ ہونا. آپ کو ایک ہیلی کاپٹر ملا ہوا ہوتا ہے، آپ کی اچھی سیلری ہے، آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے. یار 2 روٹیاں ہی کھانی ہیں، وہ حلال کی کھا لو یار. چٹنی کے ساتھ بھی کھا لو گے گزارا ہو جائے گا، پیاز کے ساتھ بھی حلال کی کھا لو گے تو آپ کو لگے گی بھی، آپ کے ذہن میں ٹینشن بھی نہیں ہوگی، آپ آرام سے سوئیں گے بھی صحیح، اور کسی قسم کے جھنجھٹ سے بچے رہیں گے. اس طرح کی سیاست کریں، اس طرح کی جمہوریت کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے پاؤں نہ پکڑ کر کھینچیں. اگر کوئی اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر وقت کا وزیر اعظم ملک کے حق میں کوئی اچھا ڈیسیژن دے رہا ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرے، اور اگر وہ کوئی غلط ڈیسیژن دے رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہنڈر کرے یا تنقید کرے تاکہ وہ اس سے باز آ جائے یا رک جائے. تو یہ پازیٹیو تنقید جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیگیٹو باتیں اور پھر خود اس میں ملوث بھی ہونا اور پھر اس کو سیاسی رنگ میں چھپ کر، تو یہ چیزیں غلط ہیں. اس طرح اب ملک افورڈ نہیں اس کو کر سکتا. یعنی ملک کے ساتھ یہ کر کے ہم ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب برداشت نہیں ہے. اب ہر بندے کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے. ریڑھی بان کے پاس جاؤ، اگر وہ غلط ریٹ دے رہا ہے، ریٹ لسٹ نہیں ہے، اس کو ضرور پوچھو، تاکہ اس کو یہ عادت ہو جائے کہ اس ملک کے شہری جو ہیں ان کو نالج ہے. کوئی دکاندار غلط کرتا ہے اس کی اطلاع دو، اس سے بہتری آئے گی. اس سے آپ کے شعور میں اور اگلے بندے کے شعور میں جو ہے بہتری آئے گی کہ ہمیں کرپشن والے راستے کی بجائے حلال والے راستے کے اوپر چلنا ہے. اس ایڈاپٹیشن کی بہت ضرورت ہے. تو اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وہ سائفر کا معاملہ بھی پچھلے دنوں میں جو ہے دوبارہ کھول کے سامنے آیا ہے. تو یہ سائفر والا خط جو انہوں نے عوام میں آ کر عمران خان صاحب نے لہرایا اور پھر اس سائفر والے خط کو یہ اپنے گھر لے گئے، تو یہ ایک قانونی جرم ہے. خواہ کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی اعلیٰ عہدے کا بندہ ہو، اس کو پڑھ تو سکتا ہے، لیکن اس کو گھر لے جانا اور پھر کہہ دینا گم ہو گیا ہے، تو یہ غلط ہے. یہ بذات خود ایک جرم ہے. اور اگر جو مندرجات اس کے بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ درج تھا، جو میڈیا پہ بھی آئی ہیں باتیں ہم نے بھی سنی ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی، اگر یہی مندرجات بھی تھے تو یہ بھی ایک جرم ہے. تو کبھی وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری حکومت کو جو ہے امریکن سازش سے گرایا گیا اور یہ خط ہے اور سائفر ہے اور یہ ہے وہ ہے. پھر بعد میں اس بات سے جو ہے وہ منحرف ہو گئے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ کسی شخص نے میری حکومت کو گرایا ہے. کبھی یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نے رشیا کا دورہ کیا ہے. تو ان دنوں میں ان کو اصولی طور پر ان کو پتہ بھی تھا کہ 2 ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے والی ہے، یہ ایسے حالات ہیں. تو ایسے حالات میں نا بلیم سے بچنا چاہیے. ان کو دورے کا کوئی اور ٹائم رکھ لینا چاہیے تھا. اس وقت پہ ان کا دورہ کرنا کسی بھی حساب سے مناسب نہیں تھا. ان وزیر اعظم تھے، کسی مشیر سے مشورہ کر لیتے. وہاں آگ بھڑک رہی ہے تو آپ کیوں آگ میں اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں؟ آپ بعد میں چلے جائیں، جب امن کا وقت ہو چلے جائیں. ان سے بلکہ 2 لوگ لڑ رہے ہوں تو ہمارا مذہب تو ان کی صلح کے لیے کہتا ہے کہ ان کی صلح کروا دی جائے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے.
کبھی پھر وہ یہ بھی بات ان کے اوپر جو ہے بہت بڑا ایک قسم کا ایلیگیشن ہی تھا، لیکن عدم اعتماد کیا گیا ہے اور عدم اعتماد سے ان کی حکومت گرائی گئی ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت جو سٹیپ یہ لیتے رہے ہیں اور 9 مئی والا واقعہ اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ سیاستدان اگر صحیح والا ہو تو جب اس کو پتہ چل جائے کہ آپ عدم اعتماد آتا ہی آتا ہے اور میں نہیں رہ سکتا، تو وہ اسمبلی میں تشریف لے آتے اور اسمبلی میں تقریر کرتے اور شہباز شریف صاحب کو کہتے کہ جی آپ عدم اعتماد لا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ووٹ پورے ہو جاتے ہیں تو جی بسم اللہ جناب آپ بیٹھیں وزیر اعظم کی چیئر پہ، یہاں بیٹھنا بہت مشکل ہے ترقی پذیر ملک میں، اور میں بیٹھ جاتا ہوں اپوزیشن لیڈر کی چیئر پہ۔ میں جہاں آپ حق پہ ہوں گے آپ کو فیور کروں گا، جہاں حق پہ نہیں ہوں گے وہاں میں آپ کو ہنڈر کروں گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات تھی، اور اس میں میرے خیال کے مطابق جو ان کے اوپر ایلیگیشن اور جس حد تک ان کو جانا پڑا، جانا ہی نہیں پڑنا تھا۔ اور کرسی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کرسی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین محکم ہے کہ کرسی دیتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیتا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ اتنے پکے مسلم اور باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے، تو عمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کرے، کاٹے، میری آپ کے لیے دعا ہے۔ کوئی بھی مشکل میں ہو اس کے لیے میں دعا ہونی چاہیے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے باعث قابل عزت وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو اس وقت یہ ایڈاپٹیشن لینی چاہیے تھی۔ تو میرے خیال میں آپ آج اس سٹیج پہ نہ ہوتے۔ تو تیسری ایک چھوٹی سی بات، آپ کے نئے وزیر اعظم صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب کل سے حلف اٹھا چکے ہیں اور وہ وزارت عظمیٰ پہ اب فائز بھی ہو چکے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ بقول عام میڈیا کی گفتگو کے ان کا نام جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے دیا ہے، اور شہباز شریف بھی اس پہ متفق ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز میرے دیکھنے سننے میں یا جاننے میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا پر، اخباروں میں جن لوگوں کے نام آتے رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب تھے، اور اسی طرح ہمارے سابقہ وزیر خزانہ جو ہیں ان کا نام بھی آتا رہا ہے، ایک ریٹائرڈ جج صاحب تھے ان کا بھی نام آتا رہا ہے، ایک بیوروکریٹ ہیں ان کا بھی نام آتا رہا ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام ہم نے اسی دن سنا ہے جس دن نام فائنل ہو گیا ہے، یعنی جس دن دونوں فریقین نے بیٹھ کر نام پر اتفاق کیا ہے، ہمارے سامنے نام اس دن آیا ہے۔ اب یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ فرض کیا قیاس آرائیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آرمی چیف صاحب نے دیا ہے، تو آرمی چیف صاحب بھی ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بڑے سمجھدار آدمی اور حافظ قرآن ہیں، ہم سے تو وہ بہت بہتر ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے ملک کے تحفظ کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے، تو اگر انہوں نے بھی نام دیا ہے، یہ بہتر پتہ ایجنسیز کو ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو سنی سنائی بات کر رہے ہیں، اگر غلط ہو تو اس کی معافی چاہتے ہیں۔ تو اگر آرمی چیف صاحب نے بھی نام دیا ہے تو یہ شخصیت معتدل قسم کی ہے، ان کے خیالات بہتر ہیں، آرمی کے بارے میں بھی ان کے خیالات برے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک سینٹ میں تقریر کی ہے، تو بڑی بہترین اور خوبصورت تقریر تھی ان کی، کہ کسی معاذ پہ اگر ہمارے محافظ کو کوئی شکست بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں پھر ان کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ تو آرمی جو ہے وہ ہمارا ملک کا بہت پیارا حصہ ہے، اور بہت اہم کردار اور اہم فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اکثر رولز کے اندر رہ کے ہی ماشاءاللہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعاون رکھتے ہیں۔ تو یہ آرمی چیف ماشاءاللہ میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ پہلے آرمی چیفز کوئی نیچے سے اوپر بھی لے آتے تھے، لیکن اس دفعہ تو یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں، حافظ صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں ہمارے اس ملک کو بھی رکھے اور حافظ صاحب کو بھی رکھے۔ تو یہ بڑے اچھے سوچ کے مالک ہیں، اور انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے وزیر اعظم صاحب کو جو یہ مشورہ دیا ہے
زراعت کی بہتری کے لیے اور آئی ٹی کی بہتری کے لیے اور اسپیشل فورس بنانے کے لیے، ایک ادارہ بنانے کے لیے، تو یہ بہت اچھی سوچ تھی اور آئی اپریشیٹ دس ویژن. یہ بڑا اچھا ویژن تھا. یعنی ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمارا ملک ہر بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے، ہم خود مختار ہوں، ہم اکنامکلی مضبوط ہوں، ہمارا ملک ڈے بائی ڈے ترقی کرے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. تو اگر ان کی طرف سے بھی نام آیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کی پاور ہیں، تو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا. تو ظاہر ہے دونوں کی اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف صاحب کی بھی رائے ہوگی، اور اگر درمیان میں آرمی چیف صاحب کی رائے تھی تو یہ اور بہت بہتر ہے. یہ اس طرح چلے نا کہ اپنے اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. سپریم کورٹ کا بھی ویژن جو ہے وہ ضرور لیں، جو سپریم کورٹ کا ہیڈ بیٹھا ہے. جو آرمی کا ہیڈ بیٹھا ہے اس کا ویژن بھی ضرور لیں. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہو پاکستان کے لیے. اور پھر خود ڈیسیژن لیتے وقت کم از کم 4 پاورز جو ہیں ان کو تو کم از کم سر جوڑنا چاہیے. آرمی چیف، وزیر اعظم صاحب، اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس آف پاکستان. اور اگر بیوروکریسی کے ہیڈ اور FBR کے ہیڈ کو بھی ساتھ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں سونے پہ سہاگا ہی ہو گیا ہے. کیونکہ FBR جو ہے وہ آپ کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے. اگر FBR کو آپ کو کانفیڈنس میں رکھیں گے تو وہ محنت کریں گے. آپ کا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو ہوتا ہے پنجاب لیول پہ، بلکہ 4 صوبوں میں میرے خیال میں ہوتے ہیں، ان 4 کو بلوائیں. اگر وفاق میں FBR کا جو چیئرمین ہے اس کو بلوائیں، ان کو کانفیڈنس میں رکھیں. جو بھی کوئی یہ 5 بندے پھر میرے خیال میں تو ہو جاتے ہیں. 5 قوتیں جو ہیں نا یہ مل کے کام کریں. وزیر اعظم صاحب، چیئرمین FBR، 4 صوبائی جو ہے ہمارے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، اس کے بعد ہمارا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور آرمی چیف صاحب. یہ 5-6 طاقتیں سر جوڑ کے بیٹھا کریں، مل جل کر اس پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں تو یہ پھر پیغام نیچے تک جائے گا. نیب، تحصیلدار اور پٹواری تک ریونیو والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیدھا کریں گے جب آپ ان کو پوچھیں گے، جب ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، جب ان کو کانفیڈنس میں رکھیں گے. یہ بالکل میں آپ کو بتا دوں میری حقیر سی رائے ہے آنے والے وزیر اعظم کے لیے، اس وزیر اعظم صاحب کے لیے اور سننے والوں کے لیے، کہ ہماری حکومت کو آرمی چیف صاحب کی رائے لینا، ہمارے صدر صاحب تو آلریڈی ہوتے ہی ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کو ساتھ لے کے چلنا، سپریم کورٹ کو ساتھ لے کے چلنا، آرمی کو ساتھ لے کے چلنا، FBR کو ساتھ لے کے چلنا، بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چلنا. یہ سارے ستون ہیں اس ملک کے. اس ملک کو رن کرنے میں ان کا کردار ہے. جب ان کی رائے کو آپ احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کی اچھی رائے کو شامل حال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو بہت بہت ترقی دے. اور میری سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے حلقے میں ووٹ دیتے وقت جو کم سے کم کرپٹ بندہ ہو، خواہ آپ کا دشمن بھی ہو، اس کو ووٹ دیں، کیونکہ وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے جو کرپٹ نہیں ہے. جو کرپٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کی کنٹری کا، آپ کے ملک کا دشمن ہے. اس کو کبھی انکریج نہ کریں. آپ کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں بھی ہیں، کرپٹ نہیں ہے، آپ اس کو ووٹ کریں، آپ کو نتیجہ ملے گا. اور میری پارٹیز کے ساتھ، پارٹیز ہیڈ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اس بندے کو ٹکٹ دیں، خواہ آپ کو کسی پارٹی سے بھی ملتا ہے، جو بندہ کرپٹ نہ ہو. جو کرپٹ نہیں ہوگا اس کا حلقہ کرپٹ نہیں ہوگا، اس کا حلقہ کرپٹ نہیں ہوگا تو اس کے حلقے میں ڈسٹرکٹ یا تحصیل جو ایریا آتا ہے وہ سارے لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور وہ کانسٹیٹیوشن اچھا چلے گا. جب سارے کانسٹیٹیوشنز یعنی حلقہ جات اچھے چلنے لگ پڑیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ ہمارا پیارا پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا.
ملک ترقی کرے گا اور ہم سب لوگ اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خوشگوار زندگی بسر کریں گی، اور اسی طرح ہمیں اپنے ریسورسز کو بھی استعمال کرنے کا بہتر موقع ملے گا۔ اور ہمیں یاد رکھیں کہ آپ نے نیچرل ریسورسز، جس میں پانی بھی ہے، جس میں زمین بھی ہے، یعنی زمین بھی نیچرل ریسورسز میں آتی ہے، پانی بھی نیچرل ریسورسز میں آتا ہے، جتنے بھی نیچرل ریسورسز قدرت کی طرف سے ہمیں ملے ہوئے ہیں، سوئی گیس بھی نیچرل ریسورسز میں آتا ہے، تو ان کو استعمال کرتے وقت ان کے ضیاع سے بچنا ہے۔ ان کو یہ ذہن رکھ کے استعمال کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ چیزیں کچھ بچ جائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ بھی آپ کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا، اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت اہم عنصر ہے، اور اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی، یعنی یوز آف دا نیچرل ریسورسز وائل کیپنگ ان مائنڈ دا نیڈ آف کمنگ جنریشنز، یعنی اللہ کے دیے ہوئے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنا، یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ آنے والی نسلوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، یہ سسٹینیبلٹی ہے۔ تو یہ وے ایڈاپٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ وضو کے لیے بھی پانی ضائع کرنے کے بارے میں پاک پیغمبر کا جو ہے فرمان ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ لو جی، اب میں آپ سے پاکستان پائند آباد کے ساتھ ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بندے کو، حکومت کے بندے کو، باہر کے بندوں کو میری بات بری لگی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر کوئی بات اچھی ہو تو اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، آپ بھی ترقی کریں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کو بینیفٹ ہوگا۔ اللہ نگہبان۔